अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कानूनी मैदान के अंदर कुछ खबरें इस तरह की हैं जिनका ज़िक्र जो है वो आज बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की जो पटिशन है तोशाखाना केस को लेकर, उसकी डेवलपमेंट है वो 22 अगस्त के लिए फ़िक्स हो गई है। उन्हें कौन सा बेंच सुनेगा, डिविजनल बेंच होगा, उसके अंदर कितने ऑनरेबल जजेस होंगे, आखिर ताख़ीर क्यों की जा रही है। आम तौर पर जिन जो वो सज़ाओं के अंदर 3 साल की मुद्दत होती है, वहाँ पे पटिशन जो है वो उसको जब फ़ाइल की जाती है उसके साथ ही सस्पेंशन की एप्लीकेशन होती है और फौरी तौर पे जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है सज़ा को और मुल्ज़िम को बाज़ियाब कर दिया जाता है जब तक उनकी अपील समाअत मुकर्रर ना हो जाए। आखिर डिले क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या जो है वो कानून है, क्या रिकॉर्ड मंगवाना अदालत के लिए नागुज़ीर था, उसकी वजह से ये पटिशन 22 अगस्त के लिए फ़िक्स हो गई है। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा ये है कि आज बहुत बड़ा मुकालमा हुआ। आज अदालत के अंदर इंसाफ जो है वो होता हुआ दिखाई दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत ही ऑनरेबल जज जो है बाबर सत्तार साहब ने, बड़े पढ़े लिखे, बड़े ऑनर और बड़े अपग्रेड जो है वो जज है, उन्होंने आज कुछ मुकालमा किया हमारी ब्यूरोक्रेसी से, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर भी थे, जिसके अंदर कमिश्नर भी थे, जिसके अंदर आईजी इस्लामाबाद भी थे, डीपीओ भी थे, इसके अलावा एसपी भी थे और कंसर्न एसएचओ भी था। एक पूरी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, पूरी जिरा हुई। जो शहरियार अफरीदी जो है उसकी बाजियाबी को लेकर और दूसरी शादाना गुलजार जो हैं वो भी पीटीआई की एक जो है वो वर्कर हैं, बड़ी एक्टिविस्ट थी, उनको भी पकड़ा गया हुआ था। जो है वो उसके अंदर क्या हुआ, 3 MPO के तहत उनकी समाअत हुई, आज उनको बाजियाब करा दिया गया। बड़ा एक खूबसूरत मुकालमा हुआ। और तीसरी बात हम करेंगे कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन फ़ाइल कर दी गई है जिसके अंदर डायरेक्शन सीख गई की जा रही है कि जनाब जो निगरान सेटअप है, निगरान वज़ीर आज़म है, उनको ये ताकीद की जाए, उनको ये डायरेक्शन दी जाए कि जनाब 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन जो है वो करवाएं। ये पटिशन किसने फ़ाइल की है, इसके जो है मदरजात क्या हैं, इसके अंदर क्या होने जा रहा है, कुछ शिकों का भी हवाला दिया गया, आइन के शिकों का, उनका भी तस्करा करेंगे। तो कानूनी मैदान के अंदर आज जो है वो दिन बड़ा गर्म रहा है और उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनके पास और दूसरे जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनके पास एक पटिशन फ़ाइल हो गई है तोशाखाना केस को लेकर, जिसके अंदर वो 22 अगस्त को समाअत करेंगे। देखिए, आप बिल्कुल जब आप किसी पार्टी के वर्कर होते हैं तो आपका एक लीडर पकड़ा जाए, और इमरान खान साहब बिलाशुबा एक पॉपुलर लीडर हैं, उनके पीछे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनके जितने भी पूल्स हुए हैं उसके अंदर उनकी जो है वो आ रही है कि जनाब वो एक पॉपुलर लीडर हैं। उसके इलेक्शन जो बाई इलेक्शंस हैं उनके अंदर भी अभी भी लोग जीतते हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं पीटीआई के, तो उनकी एक फॉलोइंग है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोर्ट ने कुछ ना कुछ लीगल प्रोसीडिंग करनी होती हैं। अब जो एक बात कही जाती है कि जनाब जितने भी वकला थे वो बात कह रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब की पटिशन फ़ाइल होगी, अगले दिन ही उनको छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल ये हो सकता है कि कोर्ट की सवाबदीद हो, लेकिन कोर्ट सवाबदीद के साथ साथ रिकॉर्ड को भी तलब करती है। कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पूरा अवेलेबल नहीं है, कोर्ट ने ट्रायल का पूरा रिकॉर्ड मंगवाना होता है। ये अपील है, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। उसके बाद जो है वो उसकी समाअत होगी। 2 दिन का टाइम भी दिया जा सकता था, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन एक एम्पल टाइम मिलना चाहिए था ताकि उसके अंदर जो है वो किसी को इतराज़ ना हो कि जज साहब जी प्रो पीटीआई हैं या प्रो जो है पीडीएम है। तो ये एक तासुर नहीं होना चाहिए। कोर्ट जब आपको रिलीफ दे तब भी आप उसको अप्रिशिएट करें, और ना दे तब भी आप उसकी बारीकियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, हर हल्का अपना ज़ोर लगा रहा होता है कि जनाब उनका काम हो जाए। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अगर उसके अंदर रिकॉर्ड मंगवाने के लिए 22 अगस्त को फ़ाइल की है तो इसके अंदर कोई मज़ायका नहीं है। 22 अगस्त को इंशाल्लाह इसके अंदर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लकूनास हैं। इसके ऊपर मैं अपना पहले वीडियो कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब का केस जो है, चेयरमैन पीटीआई जो है उनका केस जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर एक बनता है और रिलीफ के बहुत चांसेस हैं। बात आपको समझने की ज़रूरत है कि कोर्ट को आप उनकी बारीकियों के साथ समझें। कोर्ट के लिए ज़ाब्ते को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी खबर जो आज की
بڑی گرم ہے وہ شہریار افریدی اور شاہ دانہ جو ہے وہ گلزار کے متعلق ہے۔ اس کے اندر جب وہ کورٹ میں پیش ہوئی تو شہریار افریدی سے جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب آپ کو کیوں پکڑا گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور انہوں نے کہا جی کہ جناب بس میری قسمت کے اندر جو تھا وہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کو اللہ جو ہے وہ خیر بات کرے، انہوں نے پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اسی طرح سے شادانہ جو ہیں گلزار، ان کو بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی بس پتہ نہیں کیا اس کے اندر معاملہ ہے، لیکن اس چیز سے قطع نظر جب کورٹ کے اندر یہ لوگ پیش ہوئے تو شہریار افریدی نے ہاتھ میں قرآن اٹھا رکھا تھا، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہمارے آنریبل جج ہیں بابر ستار صاحب، کراس ایگزامینیشن کے ذریعے انہوں نے جو پروسیکیوشن ہے اس کا کیس اڑا کے رکھ دیا۔ یہ 3 MPO کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت انہوں نے لوگوں کو اٹھایا تھا مختلف شہروں کے اندر، مختلف پروونسز کے اندر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آج بابر ستار صاحب نے پہلے جو ہے وہ کنسرنڈ SHO کو بلایا، ان کو کہا جناب آپ بتائیں کہ یہ بندہ جب جیل میں تھا تو یہ کس طرح سے آپ کے جو پبلک آرڈر ہے یا آپ کی جو امن و امان ہے اس کے اندر کوئی خلل ڈال سکتا ہے، ایک بندہ حراست کے اندر ہے تو وہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو SHO نے سمپل ایک جواب دیا کہ جناب میں جو ہے وہ نہیں تھا اس ٹائم، میں اپوائنٹ ہی نہیں تھا اس جگہ پہ، میری ڈیوٹی نہیں تھی، میری تو بعد کے اندر ڈیوٹی ہوئی، تو اس نے اپنی جان چھڑا لی۔ پھر انہوں نے یہی مکالمہ جو ہے متعلقہ DPO کو بلایا، انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس کیا مفاد، آپ کے پاس کیا جو ہے مواد ہے، کیا مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ دونوں جو شہریار افریدی ہیں اور شادانہ گلزار جو ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ 3 MPO کے تحت رکھا ہوا ہے، کیا آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے؟ تو ان کا بھی جواب یہ تھا کہ جناب ان دنوں میں چھٹی پہ تھا، مجھے یہ معلوم نہیں۔ کورٹ نے کہا یہ تماشا جو آپ کر رہے ہیں پولیس سسٹم کا، یہ تماشا ہے، یہ لفظ تھے آج آنریبل کورٹ کے، اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر جو ہے انہوں نے کنسرنڈ IG کو بلا لیا، ان کو کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ان کے خلاف معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی 9 مئی کے اندر جو واقعات ہو رہے تھے، انہوں نے کہا آپ اپنی، بابر ستار صاحب نے کہا آپ اپنی گفتگو کو، آپ اپنے ڈاکومنٹ کو، آپ اپنے ریکارڈ کو اسلام آباد تک محدود رکھیں، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، آپ کو بتانا باہر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری، ڈسٹرکٹ کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے پلان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کس طرح پلان کر رہے تھے، آپ کے پاس کیا مٹیریل؟ انہوں نے کہا جی یہ ماسٹر مائنڈ تھی۔ تو ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ یہ سمجھنے سے قاصر کورٹ رہا کہ ماسٹر مائنڈ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بار بار استفسار کرتے رہے کہ جناب آپ جو ہے وہ مئی کے اندر آپ نے PCO کا آرڈر کیا، پھر آپ نے 16 اگست کو کیا، پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ 8 اگست کا، آپ ریپیٹڈلی ایک ہی۔ تو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بابر ستار صاحب نے آج کراس ایگزامینیشن کے ذریعے جو ہے پولیس والوں کا اور ڈپٹی کمشنر کا جو کیس اڑا کے رکھ دیا۔ ایک چیز جو بڑی باریکی سے، کہ وہ ماشاءاللہ بہت لرنڈ ہیں، خود بھی اچھی ان کی پریکٹس رہی ہے، میڈیا کے اوپر بھی وہ مختلف ٹاک شو کے اندر آتے تھے، تو ان کا ایک بڑا وسیع نالج ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بھی بلا کے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ آپ ایک نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 3 MPO کا نکال دیتے ہیں بار بار؟ آپ کا 16 مئی کا بھی وہی تھا، آپ کے اس کے 8 اگست کے بھی وہی کنٹینٹ تھے، پھر آپ کے 16 اگست کے بھی وہی کنٹینٹ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ہی کاپی کے ذریعے آپ جو نکال رہے ہیں، آپ کے پاس اختیار کیا ہے، کون سا قانون ہے جو آپ کو آتھرائز کرتا ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے بھی جو ڈپٹی کمشنر تھے وہ قاصر رہے۔ پھر IG صاحب کی باری آئی، IG صاحب سے بھی انہوں نے کراس ایگزامن کیا، جن کے پاس کوئی جو ہے وہ کورٹ کو جواب نہیں تھا قانونی طور پر، اور کورٹ نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ان کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کا آغاز کیا ہے اور چارج انہوں نے فریم کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے IG کو کہا ہے کہ جی آپ متعلقہ SHO اور متعلقہ DPO جو ہے ان کے نام پرووائڈ کریں، اور اس کے علاوہ انہوں نے SSP کے اوپر بھی جو ہے وہ فکس کیا ہے کہ جناب آپ کے اوپر بھی توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ یہ شو کاز نوٹسز بھی آج ایشو ہوئے ہیں، اور کورٹ نے ایک دبنگ انداز سے انصاف نہ صرف کیا ہے بلکہ پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ انصاف کس طرح سے ہوتا ہے۔
تو یہ بہت اچھی ایک کارروائی ہے. اسی طرح کی کارروائی ہمیں پشاور جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو میں بھی دیکھنے کو ملی، جب وہاں کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے علی محمد کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی کی. انہوں نے کہا کہ میں عدالت کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیتا اگر علی محمد کو آج رہا نہ کیا جاتا. اس کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہ اسی طرح سے ایک کے اندر پھر دوسرے کے اندر 3 MPO کا ایک نکلا، پھر دوسرا نکلا، پھر دوسرے کیس کے اندر ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ان برے حالات کے اندر بھی ہمارے کورٹ جو ہیں وہ انصاف کا پرچار کرتے ہوئے، انصاف کا جو ہے وہ علم لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ کوئی بھی پارٹی ہو اکراس دا بورڈ میں کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ PDM والے ہوں، پیپلز پارٹی ہو، انصاف کا جو ہے وہ ترازو جب تک ہوگا تو معاشرے کے اندر کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے. تیسری جو اس آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، جو کہ ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے، اس کے اندر عابد زبیری صاحب ہمارے صدر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کر دی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈائریکشن دی جائے کہ جناب آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. آپ کی ذمہ داری، جو پرائمری ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کے اندر کرائیں. باقی انہوں نے کہا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک اپنی میٹنگ کی تھی جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ انٹرم جو آپ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اور KP کے ان کو بلا کر انہوں نے وہ کروائی تھی. ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کامن انٹرسٹ کی جو ہے وہ میٹنگ اٹینڈ کر سکتے، اور اس کا جو ڈیسیژن ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ڈائریکشن کی جائے کہ جناب آپ الیکشن 90 دن کے کروائیں. چھوٹی چھوٹی موومنٹ ہے جس کو اگر آپ کرتے رہیں گے تو یہ ملک بے شک ایک اچھائی کی طرف جائے گا، ایک جو ہے وہ ایسی ڈائریکشن میں جائے گا جس کے اندر ترقی جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگی. کیونکہ جب تک قانون کی بالادستی ہوگی تو پھر اس وقت تک لوگوں کی ترقی بھی اس کے اندر ہوگی. اور کورٹ نے اس کے اندر نوٹسز بھی سننے میں آیا کہ جاری کر دیے ہیں. اس کے اندر جو بنیادی پریئر کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جناب اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو یہ آرٹیکل 106، 192، 52 اور 17(6) جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. اور نگراں جو سیٹ اپ ہے اس کو چاہیے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. یہ پٹیشن جو ہے وہ 184(3) کے تحت فائل کی گئی ہے جس کے اندر بڑی واسٹ پاور ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے پاس. اور شنید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر اچھی جو ہے وہ ڈائریکشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی، اور جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنی جلدی ہی ملک کے حالات بہتر ہوں گے. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئے قانونی، آئینی یا پھر سیاسی موضوع